جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں سے اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پہ، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جاں کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے۔ ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا یقین، اس کی مصلحتوں کا یقین، اس کی رضا کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اسے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، سانسوں کے بحال سلسلے کا یقین، لاحاصل کے حاصل ہونے کا یقین، ناممکن ہے ممکن ہونے کا یقین، مسکراہٹوں کے لوٹ آنے کا یقین، وقت کے گزر جانے کا یقین، موت کا یقین، اور پھر موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہی سے سکون ملے گا، حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی، تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جاں کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ تنہائی کے بعد پھر یقین سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تنہائی روح کا حصہ بن جاتی ہے تب اللہ روح کو یقین سے منور کر دیتا ہے۔ ہر اس بات کا یقین جسے عام شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اللہ کی موجودگی کا یقین، اس کی مصلحتوں کا یقین، اس کی رضا کا یقین، اس کی محبت کا یقین، اسے دیکھنے والی آنکھوں کا یقین، سانسوں کے بحال سلسلے کا یقین، لاحاصل کے حاصل ہونے کا یقین، ناممکن ہے ممکن ہونے کا یقین،
مسکراہٹوں کے لوٹ آنے کا یقین، وقت کے گزر جانے کا یقین، موت کا یقین، اور پھر موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین۔ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہی سے سکون ملے گا۔ حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا، جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو۔ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ جس محبت میں سکون نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی۔ تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، پھر فیصلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل وہی جڑ سکتا ہے بس جس نے اسے بنایا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا یا نہیں، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا۔ یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر کبھی سانس لینا بھی دشوار ہوتا تھا۔ انسان کی انتظار کی کیفیات بڑی ظالم ہوتی ہیں، ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی کہ جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو کبھی رات بھر آسمان کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے تکتا رہتا ہے، پھر کبھی انتظار آنکھوں کے ذریعے سے بہنے لگتا ہے اور کبھی سسکیوں میں سنائی دینے لگتا ہے، مگر انسان اف تک نہیں کرتا۔ کبھی کبھی دل یوں ہی بس بھر سا جاتا ہے، نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہے۔ تب بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو، اور بس ڈھیروں باتیں ہوں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے، ہمیں بس پھر اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، دروازہ دکھاتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ساری الجھی ہوئی گرہیں کھول رہا ہے، بس سب حل ہو جاتا ہے۔